آج پاکستان میں 100 کی فضا ہے۔ آج ہم نے اس شخصیت کو کھو دیا جس کے نام سے بھارت خوف کھاتا تھا اور جس کو اگلا ISI چیف ہونا تھا۔ وہ شخصیت جس کے نام سے دشمن کانپتے تھے اور جس نے بلوچستان کے سنگلاگ پہاڑوں میں دشمن کے تمام منصوبوں پہ پانی پھیر کر ملک کو بڑے بڑے حادثوں سے بچایا تھا، جس کی نظر اور فکر سے دشمن خوفزدہ تھا، جس کی تقریر سن کر سپاہی نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے، جس نے فوج کے اندر جذبہ شہادت کو اس قدر پروان چڑھایا کہ چند 100 سپاہی اس کی کمان میں دہشت گردوں کے گڑھ میں گھس کر ہزاروں سے لڑ کر قبضہ چھڑائے تھے۔ افسوس آج وہ جنرل ہم میں نہیں رہا۔ آج پاک فوج کے 12 کور کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت دیگر آفیشرز جو کہ سیلاب متاثرین کی دیکھ بھال میں مصروف تھے، اوتھل لسبیلا سے ہیلی کاپٹر نے پرواز بھری۔ اسے فیصل بیس کراچی اترنا تھا، مگر پرواز کے دوران اتھل اور وندر کے درمیان سسی پنو مزار کے قریب ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر میں پاک آرمی کے 6 سینئر آفیسرز تھے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، جس میں کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی، بریگیڈیئر امجد، بریگیڈیئر خالد، پائلٹ میجر سعید، پائلٹ میجر طلحہ اور نائک مدثر سوار تھے۔ اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی فیملی کو صبر عطا فرمائے، آمین۔ کارگل اور سوات آپریشن کے ہیرو لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی شہید کی شہادت نے آج سب کو افسردہ کر دیا ہے۔ وہ فوج کا ایک قیمتی اثاثہ تھے۔ انہیں بہادری کا اعزاز حاصل کرنے والا میڈل یعنی تمغہ بسالت ایک بار نہیں بلکہ 2 بار دیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز شہید 2 بار تمغہ بسالت حاصل کرنے والے چند ایک افراد میں شامل ہیں۔ کور کمانڈر کور کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی تمغہ بسالت اینڈ بار نے بلوچستان کے زلزلے سے متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کیا اور وہاں کے مقامی لوگوں سے ملاقات بھی کی۔ انہوں نے ہرنائی کے متاثرہ علاقوں میں بچاؤ اور امدادی کارروائیوں میں حصہ لینے والے اپنے فوجیوں کی بھی نگرانی کی اور پھر اسی فرض کے دوران جام شہادت نوش کیا۔ کل نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے اپنی آخری تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ جنرل کبھی ریٹائرڈ نہیں ہوتا ہے، پاکستان میرا رومانس ہے، یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا کیونکہ یہ ملک اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے۔ میں اس ملک کے نظریاتی تشخص اور جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کے لیے خون کا آخری قطرہ بہا دوں گا، روشنی دکھا دوں گا ان اندھیر نگروں کو، ایک ہوا ضیاؤں کی 4 سو چلا دوں گا، سب غرور ان کا میں خاک میں ملا دوں گا، سب حساب ان کا میں ایک دن چکا دوں گا۔ آج وہ وطن پہ قربان ہو گئے اور قوم کو دکھی چھوڑ گئے۔ انہوں نے دہشت گردی کے مقابلے سے لے کر بہت سے کارنامے انجام دیے تھے اور عوام کے مشکل اوقات میں جنرل صاحب عوام کے شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ ان سب سے زیادہ جو بڑی صفت ان میں تھی وہ یہ کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے طرفدار نہیں تھے، یعنی ان پر سیاسی داغ نہیں تھا، ان کو فقط اپنے فرائض کی انجام دہی سے کام تھا۔ اسلام اور پاکستان ان کا عشق اور جذبہ ایمان تھا۔ وہ ہمیشہ ہر محاذ پر فتح مندی کے جذبے سے سرشار ہو کر تہ دیگ اور سر بکف رہتے تھے اور معمولے کو شباز سے لڑانے کے فلسفے کو دل و دماغ سے تسلیم کرتے تھے۔ ایسا وہ کیوں نہ کرتے؟ کیونکہ وہ اسلام اور پاکستان کے سچے سپاہی تھے۔ وہ ایک بہادر اور آرزومند شخص تھے۔ جنرل صاحب میں عاجزی و انکساری کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ وہ بچوں اور نوجوانوں سے بڑی شفقت رکھتے تھے۔ وہ ہمیشہ خوابوں کے سوداگر رہے۔ وہ وطن پرست پسند انسان تھے۔ وہ ہر وقت پاکستان اور اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ چھپ گیا آفتاب شام ہوئی، ایک مسافر کی راہ تمام ہوئی۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں رہے، مگر ان کی تاریخی جدوجہد اور تگودو کے اثرات ایک عرصے تک تاریخ کے صفحات پر جگمگاتے رہیں گے۔ جنرل صاحب نظریاتی اور فکری دنیا کے بھی جنرل تھے۔ عالمی تاریخ اور بین الاقوامی معاملات کے اتار چڑھاؤ کو سمجھتے تھے، بر وقت بات کہنے کا ذوق رکھتے تھے اور لگی لپٹی رکھے بغیر منہ پر بات کرنے کا حوصلہ بھی ان میں موجود تھا۔ ان کی ہر تقریر ایک جذبہ اور جنون کا مجموعہ ہوتی تھی۔ تاریخ ایسے لوگوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی جنہوں نے اپنی تاریخ آپ بنائی ہو۔ غازی جنرل سرفراز علی پاکستان کی تاریخ کا ایسا درخشاں ستارہ ہے جنہیں چاہتے ہوئے بھی اس ملک کی عسکری اور سیاسی قیادت لاکھ مخالفتوں کے باوجود بھی فراموش نہ کر سکے گی۔ افواج پاکستان دراصل فوج الہی ہے۔ یہ حضرت خالد بن ولید کی اولاد محمد بن قاسم کے ہمرکاب، طارق بن زیاد کی للکار اور